جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی محمد یوسف انصاری، وائس چیئرمین پرائم نیوز۔ ہم آج محترم جناب طارق رشید صاحب کے ہاں بیٹھے ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے والد محترم پاکستان مسلم لیگ کے ایم این اے رہ چکے، ان کے بڑے بھائی طاہر رشید صاحب ایم این اے رہ چکے، یہ بذات خود ایم این اے رہ چکے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میرے ہوش کی بات ہے جب انہوں نے میئر ملتان کا حلف اٹھایا اور ملتان میں بہترین کارکردگی کی، جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے دلوں میں ان کے لیے ایک خوشی کے الفاظ دوڑتے ہیں۔ تو آئیے ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ملکی حالات، سیاسی حالات، عوام کے حالات اور اپنی پارٹی کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ جی محترم طارق رشید صاحب، گزارش یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف تو آپ نے یوسف بھائی کرا ہی دیا ہے سارا، باقی یہ ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ہماری اب تقریباً چوتھی نسل پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ چلی ہوئی آ رہی ہے، اور میرے والد سے لے کے میرے تک اور آگے ہماری نئی جنریشن تک ہم سب لوگ جو ہیں اپنی پارٹی سے وابستہ ہیں، اور الحمدللہ میرے والد صاحب مرحوم وہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے، ممبر مجلس شورا بھی رہے، جیسے آپ نے کہا میرے بڑے بھائی تقریباً 3 دفعہ ایم این اے رہے، 1 دفعہ ایم پی اے بھی رہے، وہ میں خود بھی میئر ملتان بھی رہا اور ایم این اے بھی رہا۔ اس دفعہ ان حالات کی کہیں یا جو بھی کہیں کہ مجھ کو ہروایا گیا، میں وہ الیکشن لوز کر گیا، اور اس وقت میں اپنی پارٹی کا ڈویژنل جو ہے وہ جنرل سیکریٹری ہوں۔ بس یہی میرا تعارف ہے۔ باقی شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو آج کل پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اس کے بارے میں آپ کیا لیتے ہیں کہ کیا لاک ڈاؤن ختم ہوگا، نہیں ختم ہوگا، یہ بیماری کیا ہے، کہاں سے پھیلی، اور اس کا سدباب کیسے کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ کم از کم اپنے گھروں سے نکل کے روزمرہ زندگی کے کام کاج میں الجھ جائیں اور اپنے کھانے پینے کا انتظامات کر سکیں۔ جی دیکھو جی، کرونا وائرس تو جہاں سے بھی پھیلا، یہ ایک لمبی بحث ہے کیسے پھیلا، کیوں پھیلا، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم نے اس کا کیا تدارک کیا، ایسی کیا روک تھام کی، آیا ہم نے بر وقت وہ اقدامات کیے جو ہونے چاہیے تھے، اور اس وقت موجودہ جو اس وقت صورتحال گزر رہی ہے اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ حکومت کہاں تک کامیاب ہوئی ہے، اور کہاں تک عوام کو ریلیف دینے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ تھا یہ بر وقت نہیں کیا گیا، یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا انہیں، کہ ہم اگر اس وقت لاک ڈاؤن کر دیتے تو آج شاید اتنا زیادہ یہ تیزی سے یہ گراف جو ہے اس کا نہ پھیلتا۔ اور دوسری جو غلطی تھی کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، جو زائرین آئے ہیں، انہیں جو شہروں میں لایا گیا، انہیں یہ چاہیے تھا کہ انہیں وہیں پہ ہی جو ہے وہ ادھر سرحدی علاقوں میں ہی انہیں کرنٹائن کر دینا چاہیے تھا، تاکہ وہ جو اگر کوئی بیمار بھی تھے وہ شہروں میں نہ آتے اور ادھر ہی ان کا علاج معالجہ ہو جاتا۔ یہ 2-3 باتیں یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ایک سستی ہے، اور اس میں وہ ناکام رہی ہے۔ اور ابھی بھی دیکھ لیں، اس وقت بھی جو حکومت جو ایک غریب آدمی کو جو انہیں ریلیف دینا چاہیے تھا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ اس طریقے سے نہیں دیا جا رہا جس طریقے سے انہیں دینا چاہیے تھا، اور کوئی پالیسی، کوئی اتنی واضح کوئی اچھی پالیسی نظر نہیں آتی۔ ہمارے قائد میاں شہباز شریف سب کچھ چھوڑ کے، بیمار بھائی کو چھوڑ کے وہاں سے یہاں آ گئے، اسی لیے کہ اس وقت ہماری قوم کو ہماری ضرورت ہے۔ تو لیکن ان کے بھی جو مشورے تھے یا ان کے جو باتیں تھیں تجربے کی، ان سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ جیسا شہباز شریف نے ڈینگی سے مقابلہ کیا تھا اور بیماریوں سے پہلے مقابلے کیے تھے، تو وہ ایک تجربہ انہیں حاصل ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا ان کے تجربوں سے استفادہ حاصل کرتے، نہ کہ وہ انہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نام دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ قطعی طور پہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ملتان میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے پاس حفاظتی جو ہے وہ سارے جو ہے لباس نہیں ہیں، حفاظتی اور انسٹرومنٹس نہیں ہیں۔ وہ اب میاں شہباز شریف صاحب نے مہربانی کی اور یہاں ملتان میں کیا پورے پاکستان میں انہوں نے
جو ہے یہ کٹس، حفاظتی کٹس جو بھجوائی ہیں، ہم نے بھی نشتر کے ڈاکٹرز کو بھی اور دوسرے اضلاع میں بھی سب جگہ ہم نے کٹس بھجوائی ہیں، اور وہ الحمدللہ سارے شکر گزار ہیں۔ دیکھیں جو ڈاکٹر ہیں وہ ہیں اصل مسیحا، انہوں نے آگے مریضوں کا علاج کرنا ہے۔ اگر ان کے پاس ہی سامان نہیں ہوگا، اگر ان کے پاس ہی کوئی ایسی جو ہے وہ انسٹرومنٹس نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، بلکہ وہ بیچارے خود وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کی نااہلی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ شیخ صاحب ایک احساس پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے موجودہ حکومت نے، اور اس کے لیے میسج آتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ جانچ پڑتال میں ہے، کچھ لوگوں کو پیمنٹ مل گئی، کچھ لوگ مارے پھر رہے ہیں، اور اس طرح رش کی وجہ سے ملتان میں بھی ایک خواتین جو دولت گیٹ ہائی اسکول بوائز ہائی اسکول کے سامنے اس کی ڈیتھ ہوئی رش کی وجہ سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے لیے کوئی بہترین انتظامات یا پوائنٹس زیادہ بنا دیے جاتے تو لوگ آرام سے پیمنٹ لیتے، اور ابھی تک جو اس چیز میں چل رہے ہیں کہ جی آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جانچ پڑتال نیٹ سے ہو رہی ہے یا کوئی وقت گزارا جا رہا ہے یا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا سسٹم، تو ایک عام آدمی کو کیا سمجھ آئے گا؟ ادھر وہ اس پہ اپنا موبائل پہ وہ کرتے ہیں تو آگے سے کوئی واضح جواب نہیں آتا۔ تو یہ جو کرائٹیریا انہوں نے بنایا ہے، یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے، کوئی یہ اتنا کوئی اچھا کوئی سسٹم نہیں اس کو کہہ سکتے۔ اس کو اور بھی بہتر کیا جا سکتا تھا، اس انتظام کو یا اس نظام کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہاں ہمارے قریب بھی ایک سینٹر بنا ہوا ہے، گرمی ہے، روزہ ہے، دھوپ ہے، خواتین بوڑھے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کی حالت میں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں پہ جنہیں پیسے ملے ہیں ان کو پوری رقم بھی نہیں دی جا رہی۔ اگر 12,000 روپے ہیں، کوئی 10,000 روپے انہیں دے رہا ہے، کوئی 9,000 روپے دے رہا ہے، باقی سب عملہ ملی بھگت سے وہ جو ہے یہ سارا کھایا جا رہا ہے آپس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس نظام کو اور بہتر ہونا چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے جو دیہڑی دار طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، اب ہم سیاسی ورکر ہیں، اب یقین کریں کہ صبح سے شام تک 50 بندہ تو ہمارے پاس آتا ہے کہ جی ہمیں کوئی چیز کہیں سے حکومت کی طرف سے کچھ نہیں موصول ہو رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو ہم اپنے طور پہ مخیر حضرات جو ہیں وہ ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہوا ہے، ہم خود اس کو جو ہے لک آفٹر کر رہے ہیں، لوگوں کو ہم راشن بھی دے رہے ہیں ان کے گھروں پہ جا کے، اور ہم ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ابھی تک بھی جو ہے وہ گھروں میں بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی امداد آئے تو ہم جو ہے وہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ شیخ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ بہت پیریڈ گزر گیا، جو روزمرہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، جو ڈیلی مزدوری کر کے شام کو بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ تو چلتا ہوں میں دوسری طرف، آپ بلدیات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ بلدیات سے آپ کی بہت زیادہ وابستگی رہی، اور اسپیشلی میں بھی آپ کے ساتھ کافی بلدیات میں شامل رہا۔ اب مسلم لیگ نون نے بلدیات میں ہوتے ہوئے اختیارات کی کمی کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج وغیرہ کیے، جس میں خود بھی شامل تھا، جلوس وغیرہ نکالے کہ اختیارات نچلی سطح تک ہونے چاہیے، لیکن یہ پارٹیوں کا دستور ہوتا ہے کہ پارٹیاں اپنی پارٹی کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے بہت بڑے دعوے کیے اور کہا کہ ہم بلدیات میں بہت زیادہ اختیارات دیں گے، جبکہ انہوں نے بلدیات پنجاب میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بلدیات ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یا اسی طرح ایم این ایم پی ایس کو فنڈ دے کر عوام کو رول دینا چاہیے، گلی محلے کے کام کاج رکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو بلدیات ہیں وہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر جس حکومت میں یا جس دور میں بلدیات نہ ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی سب سے بڑی نااہلی ہے اس حکومت کی، کیونکہ ایم این اے ایم پی اے جو ہیں ان کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنا، جو لوکل لیول پہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، سیور کے مسئلے ہیں، پانی کے مسئلے ہیں، روشنی کے مسئلے ہیں، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں، یہ کام ایم این اے ایم پی ایس کا نہیں ہے، یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ بلدیاتی سسٹم بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور جو بلدیات کے جو لوگ ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ بلدیاتی رول ادا کر رہے ہیں،
اب جو بلدیاتی رول ایم این اے کرے گا ادا، تو اب بتائیں کہ وہ ملک کے لیے کیا سوچے گا. اس کا ساری دماغ، ساری سوچ تو اس کی جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ خرچ ہو جائے گی کہ وہ آج اس گلی میں کیا ہو رہا ہے، اس محلے میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ ملک کی ترقی کے لیے کیا سوچے گا. اس لیے بلدیاتی سسٹم ہونا انتہائی ضروری ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون نے جب بھی کرائے ہیں بلدیاتی اداروں کا الیکشن، مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئے ہیں زیادہ. اور اب اس دور میں آپ دیکھ لیں انہوں نے جس انداز میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی اداروں پہ جو وار کیا ہے اور اس کو ختم کیا ہے، یہ انتہائی ایک احمقانہ جو ہے یہ حرکت ہے. ایک سسٹم چل رہا تھا، اس سے چلنے دیا جاتا. اگر وہ سسٹم غلط تھا یا کچھ بھی تھا تو اس کا ٹینور کم سے کم پورا ہونے دیتے. اس کے بعد اپنی مرضی سے جو بھی وہ اس میں امینڈمنٹ کر کے لانا چاہتے ہیں تو تب وہ اس نظام کو لے کے آتے. نہ کہ یہ کہ ابھی وہ نظام چل ہی رہا ہے اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا، جبکہ یہ عدالتوں میں بھی یہ چل رہے ہیں. اور باقی دیکھیں اس کم سے کم مسلم لیگ نون نے الیکشن بلدیاتی کرا کے ان اداروں کو فعال تو کیا ہوا تھا. یہ ایک الگ بات تھی کہ بھئی اختیارات کی ایک اس میں تھوڑی سی ایک جنگ چل رہی تھی، اور وہ بالکل صحیح تھی کہ اختیارات جو ہیں وہ کونسلرز لیول تک آنے چاہیے تھے. میں اس میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں اور میں آپ کے ساتھ اس مہم میں چلتا بھی رہا ہوں کہ جو کونسلر ہے وہ اپنے علاقے کے لیے اس کے پاس وہ اختیارات ہونے چاہیے. وہ کسی کا مرہون منت نہیں ہونا چاہیے. اس کا جو چیئرمین ہے اس کا اپنا رول ہونا چاہیے، وائس چیئرمین کا اپنا رول ہونا چاہیے، کونسلرز کا اپنا ہونا چاہیے، اور اسی طرح اقلیت کے یا خواتین کے نمائندے یا یوتھ کے نمائندے یا لیبر کے نمائندے، ان کا اپنا اپنا رول ہونا چاہیے. تو یہ سسٹم چلیں تھوڑا سا وہ تھا لیکن آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور بہتری کی طرف جا رہا تھا. اب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ نظام یہ کیا لانا چاہتے ہیں یا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آج وہ نظام بلدیاتی ہوتا تو یہ جو آج یہ ٹائیگر فورس اور یہ فلانی فورس اور یہ احساس پروگرام، یہ سارے ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کے کونسلرز ان کی ٹیم تھی، فورس تھی. ان کے چیئرمین ان کے بلدیاتی اداروں کے نگران اپنے اپنے حلقے کے ہوتے، اور ہر کونسلر کو ایک ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کون غریب ہے اور کون ضرورت مند ہے. جب ان کے ذریعے یہ سارا یہ پروگرام چلتا اور یہ امدادیں دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بہتر طریقے سے یہ نظام چل سکتا تھا. اور یہ آج یہ بوڑھی عورتیں اور بزرگ نہ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے، نہ ٹاسک فورس کے ذریعے اپنی لیڈری چمکائی جاتی، اپنی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا. ایک سفید پوش طبقہ جو ہے وہ کونسلرز اور بلدیات کے ذریعے یہ جو ہے اپنا اس تقسیم ہوتی اس فنڈ کی. اور ہمارے قائد نے بھی یہی کہا تھا کہ جز وقتی ہی ان اداروں کو بحال کر دیا جائے تاکہ یہ جب تک ہم اس کرائسس میں ہیں ہم اس سے نبرد آزما ہو سکیں. لیکن شومی قسمت ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی. جو حکومت وقت ہے ان کی تو ایسے کان پہ جوں تک بھی نہیں رینگ رہی کہ بھئی یہ ہو رہا کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے اور یہ کیا ہونا چاہیے. یہ حالات ہیں. سابق میئر ملتان جناب طارق رشید صاحب کا جو کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک درست ہے، کیونکہ بلدیات جمہوریت کی اکائی ہیں اور بلدیاتی نمائندہ اپنی اپنی وارڈ میں، جس طرح ہم اکثر و بیشتر اخبارات میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ اپنے اپنی وارڈ کے انچارج ہوتے ہیں، خوشی غمی، پیدائش و مواد، چھوٹے چھوٹے مسائل بلدیات کے جو وارڈ کے کونسلرز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا وجہ بلدیات کو توڑ کر بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی، ان کے اختیارات چھین لیے گئے اور ملک کے لیے بہت بڑا نقصان کر دیا گیا. حالانکہ یہ پنجاب حکومت نہ جانے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی 3 صوبوں میں بلدیات جوں کے توں ہیں، پنجاب کو کیوں توڑ دیا گیا؟ پنجاب کے بلدیات نے کون سا ظلم کیا، کون سی زیادتی کی؟ یہ نمائندے، یہ پاکستانی ہیں. یہ پاکستان کسی بادشاہ کی، کسی سربراہ کی، کسی وزیر اعظم کی ذاتی جاگیر نہیں. اقتدار پہ آنے والے لوگوں، میرا یہ آپ کو میسج ہے کہ خدا را اس ملک کے لیے سوچے. پارٹیوں سے بالا تر ہو کر پہلے ملک اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو آئیے ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ آخر میں اپنی پاکستانی عوام اسپیشلی ملتان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، ہم الحمدللہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم پکے اور کھرے پاکستانی ہیں. ہمارا یہ ملک ہے تو ہمارا وجود ہے، ہمارا یہ پاکستان ہے تو ہم آزاد ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور
سچے پاکستانی بننا چاہیے اور اس چیز کی کھوٹے اور کھرے کی تمیز کرنی چاہیے۔ آج جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، خدا را اس دور کی اہمیت سمجھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور جو حکومت وقت ہے یہ اس وقت صحیح ٹریک پہ میرے اندازے میں نہیں چل رہی۔ تو یہ عوام کا فرض ہے کہ ان کو اپنے جو نام نہاد جو نمائندے ہیں ان کو یہ باور کرائیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو یا اپنی پارٹی کے اکابرین کو جا کے اس احساس ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ اس وقت یہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور اس کو سیریس لیں، بجائے مذاق کرنے کے اور بجائے جو ہے نان سیریس کردار ادا کرنے کے ایک سیریس کردار ادا کریں، مل کر بیٹھیں۔ ہمارے قائد جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم مل کر بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچیں۔ یہ سیاست بازی، یہ پارٹی بازی یہ ہوتی رہیں گی، لیکن یہ ملک ہے، یہ یہاں کے ہماری آنے والی نسلیں ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں طاقتور ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ہی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی تو پھر کہاں کا پاکستان، کہاں کی یہ سیاست، کہاں کیا ہم کریں گے؟ تو میرا پیغام یہی ہے کہ ہم سب مل کر اس ملک کو مضبوط بنائیں اور اپنے شہر میں اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس نازک موقع پہ، جو بندہ جتنا بھی کردار ادا کر سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ وہ ضرور ادا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب شیخ طارق رشید صاحب نے جو فرمایا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہو کر اس پاکستان میں جو وبا پھیلی ہے اس کے لیے جوڑ توڑ بنائیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے اپنے ملک کو بچائیں، اپنے لوگوں کو بچائیں۔ اگر یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ میں ان سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔